اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ وہی سب سے اول اور سب سے آخر ہے، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ظاہر اور اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر کائنات کی مسند اقتدار پر جلوہ افروز ہوا، یعنی پوری کائنات کو اپنے امر کے ساتھ منظم فرمایا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے خارج ہوتا ہے، اور جو کچھ آسمانی کروں سے اترتا یا نکلتا ہے، یا جو کچھ ان میں چڑھتا یا داخل ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ساری سلطنت اسی کی ہے، اور اسی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی خوب باخبر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس مال و دولت میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب و امین بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وہی ہے جو اپنے برگزیدہ بندے پر واضح نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے، تم تو فقط اس مالک کے نائب ہو۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور قتال کیا، وہ اور تم برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ ان لوگوں سے درجے میں بہت بلند ہیں جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا ہے اور قتال کیا ہے، مگر اللہ نے حسن آخرت یعنی جنت کا وعدہ سب سے فرما دیا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ان سے خوب آگاہ ہے۔ کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دے تو وہ اس کے لیے اس قرض کو کئی گنا بڑھاتا رہے، اور اس کے لیے بڑی عظمت والا اجر ہے۔ اے حبیب، جس دن آپ اپنی امت کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں بشارت ہو، آج تمہارے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، تم ہمیشہ ان میں رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہم پر بھی نظر التفات کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ اور وہاں جا کر نور تلاش کرو جہاں تم نور کا انکار کرتے تھے، تو اسی وقت ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب
اس طرف سے عذاب ہوگا۔ وہ منافق ان مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہاری سنگت میں نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو منافقت کے فتنے میں مبتلا کر دیا تھا اور تم ہمارے لیے برائی اور نقصان کے منتظر رہتے تھے، اور تم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام میں شک کرتے تھے، اور باطل امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ کا امر موت آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دغاباز شیطان دھوکا دیتا رہا۔ بس آج کے دن اے منافقو، تم سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہی ٹھکانہ تمہارا مولا یعنی ساتھی ہے، اور وہ نہایت بری جگہ ہے، کیونکہ تم نے ان کو مولا ماننے سے انکار کر دیا تھا جہاں سے تمہیں نور ایمان اور بخشش کی خیرات ملنی تھی۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رقت کے ساتھ جھک جائیں، اور اس حق کے لیے بھی جو نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ جان لو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ کرتا ہے، اور بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دیا، ان کے لیے صدقہ و قرضہ کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے، اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے، اور ایک دوسرے پر مال و اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور فرما برداروں کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت اور عظیم خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اے بندو، تم اپنے رب کی بخشش کی طرف تیز لپکو، اور جنت کی طرف بھی، جس کی چوڑائی ہی آسمان اور زمین کی وسعت جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری زندگیوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، جو اللہ کے علم قدیم کا مرتبہ ہے، اس سے قبل کہ ہم اسے پیدا کریں موجود ہوتی ہے۔ بے شک یہ علم محیط و کامل اللہ پر بہت ہی آسان ہے، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اس نے تمہیں عطا کی، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور جو شخص احکام الہی سے روگردانی کرتا ہے
تو بے شک اللہ بھی بے پرواہ ہے، بڑا قابل حمد و ستائش ہے۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمائی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں، اور ہم نے معدنیات میں سے لوہا مہیا کیا، اس میں آلات حرب و دفاع کے لیے سخت قوت اور لوگوں کے لیے صنعت سازی کے کئی دیگر فوائد ہیں، اور یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی یعنی دین اسلام کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ خود ہی بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہم السلام کو بھیجا، اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب مقرر فرما دی، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے نقوش قدم پر دوسرے رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پیروی کر رہے تھے شفقت اور رحمت پیدا کر دی، اور رہبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے رہبانیت کی یہ بدعت محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی، پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ اس کی ویسی نگہداشت نہ کر سکے، یعنی اسے اسی جذبے اور پابندی سے جاری نہ رکھ سکے، سو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے اور بدعت رہبانیت کو رضائے الہی کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے ان کا اجر و ثواب عطا کر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو اس کے تارک ہو گئے اور بدل گئے بہت نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور پیدا فرما دے گا جس میں تم دنیا اور آخرت میں چلا کرو گے، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بیان اس لیے ہے کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔